بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ سلسلہ 21ویں پشت پر آپ کے جد امجد جناب عدنان بن عدد سے شروع کریں گے۔ جناب عدنان بن عدد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند کیدار کی اولاد میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ کیدار کی اولاد حجاز ہی میں سکونت پذیر رہی اور آپ بھی حجاز میں پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل علیہ السلام کے مشہور قبائل انہی کی نسل سے ہیں، اسی بنا پر انہیں آل عدنان اور آل مضر کہا جاتا ہے۔ آپ خوبصورت اور بچپن ہی سے عمدہ و پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ چہرے سے فطانت و ذہانت کے آثار جھلکتے تھے۔ ماتھے کی چمک اور چہرے کی تابندگی اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نور قدسی کا ظہور ہوگا جو اپنے رخ روشن سے دنیا کو منور کرے گا۔ آپ اس دور کے باوقار سردار، مشہور ترین شجاع، تلوار کے دھنی اور میدان جنگ کے یکتا شاہ سوار تھے۔ اپنے شجاعت و دلیری کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور عرب کے ریاست و سربراہی کے بلند عہدہ پر فائز ہوئے۔ مکہ و مدینہ کے باشندوں کے علاوہ صحرائی قبائل نے بھی ان کی ریاست و سیادت کو تسلیم کیا اور ان کے پرچم اقتدار کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت و توقیر کے پیش نظر ایک پردہ تیار کروایا اور اسے کعبہ پر آویزاں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب کلدانی فرمانروا بخت نصر بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عرب کی طرف بڑھا اور سرزمین حجاز پر حملہ آور ہوا تو آپ نے ہر ممکن حد تک اس کا مقابلہ کیا، مگر آپ کے ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ اکیلے یا چند آدمیوں کے ساتھ دشمن کی افواج کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے حجاز چھوڑنے ہی میں مصلحت سمجھی اور اپنے بیٹوں کو لے کر یمن چلے آئے۔ یہیں پر سکونت اختیار کی اور یہیں پر وفات پائی۔ آپ نے 10 فرزند چھوڑے، جن میں سب سے زیادہ نامور اور بلند مرتبت ماد ہیں۔ ماد ابن عدنان کی والدہ کا نام مہدد بنت اللحم تھا، جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔ آپ اپنے والد کے ہمراہ یمن میں سکونت پذیر تھے، وہیں پر پلے بڑھے اور وہیں پر تعلیم و تربیت پائی۔ جب بخت نصر دنیا سے چل بسا اور عرب کی فضا پرسکون ہوئی تو قبائل عرب نے انہیں حجاز واپس آنے کی دعوت دی اور ایک شخص کو خصوصی طور پر ان کے لانے کے لیے بھیجا اور آپ اس کے ہمراہ حجاز چلے آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بخت نصر نے عرب پر اقتدار حاصل کر لیا تو حضرت ارمیہ انہیں اپنے ساتھ شام لے گئے اور وہیں پر رہتے سہتے رہے۔ جب بخت نصر کے مرنے سے فتنے تھمے تو آپ حجاز چلے آئے اور عرب کی ریاست و سرداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی کوئی فرد عزت و شرف کے لحاظ سے ان کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکی۔ اپنی حق گوئی، راست بیانی اور خوش اتواری کی بدولت ایک بلند مقام حاصل کیا اور عرب میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے گئے۔ آپ بھی اپنے والد گرامی کی طرح شجاع، نبرد آزما اور فنون جنگ میں مہارت رکھتے تھے۔ نہ کبھی دشمن کو پیٹھ دکھائی اور نہ کبھی شکست سے دوچار ہوئے، بلکہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں فاتح و غالب رہے۔ آپ نے سب سے پہلے اونٹوں پر کجاوا رکھنے کا رواج دیا اور سرزمین حرم کے حدود پر پتھر نصب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی حد بندی کر دی۔ آپ کے 4 فرزند تھے، قزاعہ، نزار، کنس اور ایات۔ قزاعہ بڑا بیٹا تھا، اسی کے نام پر ان کی کنیت ابو قزاعہ قرار پائی۔ ان بیٹوں میں نزار شرف خصوصی کے حامل ہوئے۔ نزار بن ماد کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا، جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔ نزار کی ولادت انتہائی مسرت و شادمانی کے مناظر میں ہوئی، کیونکہ ماد آپ کی تابندہ و تابناک پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہی بچہ حامل نبوت و ورثہ دار امانت خلیل ہے۔ انہوں نے اس ولادت کی خوشی میں 1000 اونٹ ذبح کیے اور بڑے پیمانہ پر قبائل عرب کی دعوت کی اور نومولود سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے مرتبہ کو دیکھتے ہوئے میں اس قربانی کو کم سمجھتا ہوں، اور یہ ہے بھی بہت کم۔ اور چونکہ نزار کے معنی تھوڑے اور کم کے ہیں، اس لیے بچے کا نام ہی نزار پڑ گیا۔ آپ حسن صورت اور عقل و دانش کے اعتبار سے اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماد کے انتقال کے بعد قبائل عرب کی قیادت و سرداری انہیں سونپی گئی اور آپ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے۔
انہوں نے سب سے پہلے عربی تحریر کی ابتدا کی اور عربی رسم الخط ایجاد کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹوں سمیت صحرا میں مقیم تھے۔ جب موت کے آثار دیکھے تو وہاں سے اٹھ کر مکہ میں چلے آئے اور وہیں پر انتقال کیا۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ آپ مکہ کے قریب ذات الجیش میں دفن ہوئے۔ آپ نے 4 فرزند چھوڑے، ربیہ، انمار، مضر اور ایاد۔ ان میں مضر اس سلسلہ جلیلہ کی ایک کڑی ہیں۔ مضر ابن نزار کی والدہ کا نام سودا بنت اق تھا۔ آپ ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کے پیرو تھے اور دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے تھے۔ مضر جود و کرم اور عقل و فہم میں یگانہ اور ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں میں ممتاز تھے۔ اگرچہ نزار کے چاروں بیٹے عقل و دانش اور فہم و فراست میں مانے ہوئے تھے، مگر مضر میں معاملہ فہمی، حقیقت رسی اور مردم شناسی کا خصوصی جوہر تھا۔ بلازری نے تحریر کیا ہے کہ جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ربیہ اور مضر نے فرما روائے وقت کے ہاں جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ قبیلہ کی سرداری ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرے۔ ادھر مضر سامان سفر کی تیاری میں مصروف ہوئے، ادھر ربیہ چپکے سے نکل کھڑا ہوا اور بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا اور اسے اچھی خاصی راہ و رسم پیدا کر لی، اور اس کے جلد روانہ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بادشاہ سے مراسم پیدا کر کے اسے اپنی طرف مائل کرے اور زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام حاصل کرے۔ چند دنوں کے بعد مضر بھی سامان سفر کی تکمیل کے بعد پہنچ گئے، مگر اپنی خودداری کی بنا پر بادشاہ سے اس حد تک راہ و رسم پیدا نہ کر سکے جس حد تک ربیہ پیدا کر چکا تھا۔ جب ان دونوں کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اپنی ضروریات بتاؤ تاکہ انہیں پورا کر دیا جائے۔ مضر سمجھ رہے تھے کہ ربیہ کو ان پر ترجیح تو دی ہی جائے گی۔ کہا کہ آپ جو مجھے دیں اس سے 2 گنا ربیہ کو دیں، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تم اپنی ضروریات بیان کرو۔ کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی جائے۔ بادشاہ پہلے تو ان کی بات سن کر حیران ہوا اور پھر ان کے مقصد کو سمجھ کر مسکرایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دونوں سے یکساں برتاؤ کروں گا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ تھی مضر کی فراست کہ پہلے تو وہ بات کہی جو بات بادشاہ کے دل کو لگی تھی، اور پھر ایسی بات کہہ دی کہ وہ ان دونوں میں انصاف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے نہ اپنے حصے میں کمی ہونے دی اور نہ اپنی قدر و منزلت میں۔ اس فہم و فراست کے علاوہ آپ بڑے خوش آواز تھے، یہاں تک کہ حیوان بھی ان کی خوش آوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے جس سے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور پرسوز لہجے میں زبان سے نکلا، یا یدا ہو یا یدا ہو، ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ۔ اس آواز کو سن کر آس پاس کے چرنے والے اونٹ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اپنی زبان کو نغمہ ریز رکھتے جس سے اونٹ جھومنے لگتا اور اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی۔ اسی سے عرب میں خودی خوانی کا رواج ہوا اور اسے رجز کا نام دیا گیا۔ آپ نے 2 فرزند چھوڑے، ایک اعلان اور دوسرے الیاس۔ الیاس ابن مضر کا اصلی نام حبیب تھا اور جب پیدا ہوئے تھے تو مضر پر ضعیفی و یاس کا عالم طاری تھا، اس بنا پر الیاس کے نام سے موسوم ہو گئے۔ والدہ کا نام رباب بنت ہیدا تھا۔ اپنے والد مضر کے بعد قبائل عرب کے رئیس و سردار قرار پائے اور کبیر القوم اور سید العشیرہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ ان کی زندگی پر ملت ابراہیمی کا گہرا سایہ تھا اور ایک ایک عمل دین حنیف کا آئینہ دار تھا۔ اپنے حسن خدمات کے نتیجہ میں جتنی توقیر و عظمت اور عزت و شہرت انہوں نے حاصل کی، اس کی مثال اس دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں، عرب الیاس ابن مضر کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح لقمان اور ان کے پایا کے دوسرے حکماء اور دانشمندوں کی۔ قبائل عرب ان کی سوجھ بوجھ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور قبائلی معاملات اور دوسرے جھگڑے انہی کی رائے سے طے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا درخشاں کارنامہ یہ ہے کہ اس تاریک دور میں جب کہ دین ابراہیمی میں سے جو آثار رہ گئے تھے وہ مٹتے اور ختم ہوتے جا رہے تھے، نظر و فکر کی روشنی پیدا کی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کر کے اولاد اسماعیل کو اس کا پابند بنایا اور اس طرح دین حنیف کی حفاظت اور ملت ابراہیمی کے تحفظ کا فریضہ ادا کیا۔ الیاس مرض سل یعنی ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی اہلیہ لیلہ بنت حلوان جو خندف کے لقب سے مشہور تھیں،
یہ قسم کھائی کہ اگر الیاس کو اس مرض سے شفا نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئے تو اپنی بیوگی کا زمانہ جنگلوں اور صحراؤں میں گزاریں گی اور کسی چھت یا سایہ کے نیچے نہیں بیٹھیں گی۔ جب الیاس مرض سے جانبر نہ ہو سکے تو لیلا صحرا و بیابان کی طرف نکل گئیں اور وہیں رونے دھونے میں اپنا رنڈاپا کاٹا۔ خصوصاً پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک گریہ وزاری میں گزارتی تھیں، کیونکہ پنج شنبہ کے دن الیاس فوت ہوئے تھے۔ آخر اسی غم و اندوہ میں اپنی زندگی کے دن گزار دیے۔ الیاس نے اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، عامر، عامر اور عنبر۔ یہ تینوں بالترتیب مدرکہ، طابخہ اور قمعہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ الیاس کے بیٹے اور ان کی طرف سے منسوب ہونے والے قبائل بنی خندف کہلاتے ہیں۔ مدرکہ ابن الیاس۔ مدرکہ ابن الیاس کا اصلی نام عمر اور کنیت ابو الحذیل تھی، اور والدہ کا نام لیلا بنت حلوان خزاعیہ تھا۔ مدرکہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد الیاس بال بچوں کو لے کر صحرا کی طرف گئے۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اونٹوں کی قطار میں ایک خرگوش گھس آیا اور اونٹ بدکنے لگے۔ عمر نے اس خرگوش کا پیچھا کیا اور اسے پا لیا، اس لیے ان کا نام مدرکہ رکھ دیا گیا، جس کے معنی ہے پا لینے والا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نام اس بنا پر تجویز ہوا کہ انہوں نے اپنے اجداد کے تمام کمالات کو پا لیا تھا۔ آپ اپنے بلند پایا اجداد کی عظمتوں کے امین اور ان کی رفتوں کے وارث تھے۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، حذیل اور خزیمہ۔ خزیمہ ابن مدرکہ، ان کی کنیت ابو الاسد اور والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم خزاعیہ تھا۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی پر گامزن رہے۔ عرب میں قبائلی حکومت کا رواج تھا اور پشتوں سے یہ حکومت اس خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ آپ بھی قبائل عرب کی سرداری و سربراہی کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ آپ عرب کے فرمانرواؤں میں ایک ممتاز فرمانروا اور بزرگی و فضیلت کے جوہر سے آراستہ تھے۔ عرب ان کے کمال فضیلت کے معترف اور ان کی رفت و سربلندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 فرزند چھوڑے، اسد، ہون اور کنانہ۔ کنانہ ابن خزیمہ، آپ کی کنیت ابو نضر اور والدہ کا نام عوانہ بنت سعد تھا۔ خزیمہ کے بعد قبائل عرب کی سرداری ان کے سپرد ہوئی۔ اس سرداری و ریاست کے ساتھ حسن اخلاق میں بھی اپنی مثل و نظیر نہ رکھتے تھے اور اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ عرب ان کے علم و فضل اور جود و سخا کی وجہ سے انہیں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کی رفت و بلندی کا اعتراف کرتے تھے۔ مورخین نے ان کے جود و کرم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنا مہمان بناتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، اور اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو ایک لقمہ خود کھاتے اور ایک لقمہ کسی پتھر کو مہمان تصور کرتے ہوئے اس کے آگے ڈالتے جاتے اور یوں اپنے تقاضائے کرم کو پورا فرماتے۔ آپ کی متعدد اولادیں تھیں، جن میں سے نضر نور نبوت کے حامل و امین قرار پائے۔ نضر ابن کنانہ، آپ کا اصل نام تو قیس تھا، مگر حسن و جمال اور چہرے کی رونق و شادابی کی وجہ سے نضر کے نام سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہیں خوبصورت۔ کنیت ابو یخلد اور والدہ کا نام برہ بنت مر تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پہلے پہل انہی کا لقب قریش قرار پایا اور آپ ہی کی نسل جو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوئی قریش کہلاتی ہے۔ انہیں قریش کے لقب سے یاد کیے جانے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے قبیلہ و خاندان کے افراد صبح و شام آپ کے وسیع دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ اس اجتماع کی وجہ سے آپ کا لقب قریش ہوا، اس لیے کہ تقرش کے معنی یکجا ہونے کے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ فقراء و مساکین کی ضروریات کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج لگاتے اور پھر انہیں پورا کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا لقب قریش پڑ گیا، کیونکہ تقریش کے معنی تلاش کے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھیوں نے ایک بہت بڑے دریائی جانور کو، جسے قریش کہا جاتا تھا، دیکھا۔ آپ نے تلوار سے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ لوگ اسے اٹھا کر مکہ میں لے آئے اور کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر رکھ دیا۔ جو اسے دیکھتا حیرت سے کہتا، قتل النضر قریشہ، نضر نے قریش کو مار ڈالا۔ اس بنا پر خود انہی کا نام قریش پڑ گیا۔
ابو حنیفہ دینوری نے اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ جب سکندر اپنی فتوحات کے سلسلہ میں یمن سے مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو نضر ابن کنانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت بنی خزاعہ مکہ کے اقتدار پر قابض تھے۔ سکندر نے بنی خزاعہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور مکہ کا نظم و نسق اور حرم کی نگہداشت نضر اور ان کے بھائیوں کے سپرد کی، اور ماد ابن عدنان کی اولاد کو ہدیہ و انعامات سے نوازا۔ نضر نے حکومت و ریاست پر فائز ہونے کے بعد اخلاقی و معاشی اصلاح پر توجہ دی، بے راہ رویوں پر کڑی نظر رکھی، ظلم و استبداد کو مٹایا اور عظمت و بزرگی میں بڑا نام پیدا کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قتل پر 100 اونٹوں کی دیت کا نفاذ انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے بعد 2 فرزند چھوڑے، مالک اور یخلد۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فرزند اور بھی تھا جس کا نام سلت تھا، مالک ابن نضر۔ آپ کی کنیت ابو الحارث اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان تھا۔ بعض مورخین نے ماں کا نام اکرشہ لکھا ہے اور بعض نے یہ وضاحت کی ہے کہ عاتقہ نام ہے اور اکرشہ لقب ہے۔ آپ اپنے والد نضر کے بعد عرب کے با اثر اور ممتاز حکمران تسلیم کیے گئے۔ آپ دین ابراہیمی کے پیرو اور اپنے اسلاف کے راہ پر گامزن تھے۔ اپنے بعد 3 فرزند چھوڑے، حارث، شیبان اور فہر ابن مالک۔ آپ کی کنیت ابو غالب اور والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث جرہمیہ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک فہر لقب اور اصل نام قریش تھا، اور انہی پر سلسلہ قریش ختم ہوتا ہے اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ آپ فضل و کمال کے جوہر سے آراستہ اور اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی عظیم شخصیت کی تعمیر کر چکے تھے۔ والد کی رحلت کے بعد ان کے قائم مقام قرار پائے اور عرب کی ریاست اور امارت پر فائز ہوئے۔ علم و فضل میں نام پیدا کیا اور شجاعت و دلیری میں نام پیدا کیا۔ انہی کے دور حکومت میں حاکم یمن حسان ابن عبد کلال حمیریوں اور یمنیوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اس کے پتھر وغیرہ یمن منتقل کر دے اور وہیں پر خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور اس طرح مکہ کی تقدیس و مرکزیت کو ختم کر کے یمن کو ادائے حج کا مقام قرار دے۔ جب فہر کو یمنی لشکر کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے قبائل عرب کو جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ دونوں فریق میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں فہر کا ایک بیٹا حارثہ بھی کام آ گیا۔ آخر یمنیوں کو شکست فاش ہوئی، حسان گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال قید و بند میں گزارنے کے بعد فدیہ دے کر آزاد ہوا اور یمن جاتے ہوئے راستہ میں مر کھپ گیا، اور اس طرح قدرت نے دشمن کعبہ کو تباہ و برباد اور اس کے لشکر کو تتر بتر کر کے نگہبان کعبہ کی عزت و ہیبت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ آپ کے حکیمانہ کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے جو اپنے فرزند غالب کو درس قناعت دیتے ہوئے فرمایا: تمہارے ہاتھوں میں جو تھوڑا سا مال ہے وہ اس کثیر مال سے کہیں بہتر ہے جس سے تمہاری عزت میں فرق آئے۔ فہر کی 4 اولادیں تھیں، غالب، محارب، حارث اور اسد۔ غالب ابن فہر، آپ کی کنیت ابو تیم اور والدہ کا نام لیلہ بنت حارث تھا۔ اپنے والد فہر کے بعد قبائل عرب کی حکومت پر فائز ہوئے اور شرف و عزت میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، لوئی اور تمیم۔ لوئی ابن غالب، آپ کی کنیت ابو کعب اور والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلد تھا۔ اپنے والد کے بعد قبائل عرب کے سربراہ منتخب ہوئے اور فضل و کمال میں نمایاں امتیاز اور عزت و شرف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حرم کے باہر ایک کنواں کھودا جو ایسیرا کے نام سے موسوم تھا، اس سے مقامیوں غیر مقامی سب سیراب ہوتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، کعب، عامر، سامہ، اوف۔ کعب ابن لوئی، آپ کی کنیت ابو حسیس اور والدہ کا نام معاویہ بنت کعب خزائیہ تھا۔ آپ کے اخلاق و اطوار پاکیزہ اور کردار انتہائی بلند تھا۔ مظلوموں کی داد رسی کرتے، کمزوروں اور مصیبت زدوں کی دستگیری فرماتے، عرب کے سرداران قریش کی عظمتوں کے مرکز اور اپنے خانوادہ میں سب سے بڑھ کر صاحب عزت و بلند مرتبہ تھے۔ ان کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی وفات سے سن کا اجرا ہوا جو عام الفیل تک باقی رہا، اور عرب سن کا اجرا کسی عظیم شخصیت کے اٹھ جانے یا کسی غیر معمولی حادثہ کے رونما ہونے سے کرتے تھے۔ یہ سن 520 برس تک رائج رہا
اور یہی آپ کی وفات اور واقعہ فیل کا درمیانی عرصہ ہے۔ آپ سے قبل عرب روز جمعہ کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے عروبہ کا نام جمعہ تجویز کیا اور اس میں اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ ان اجتماعات میں خطبہ دیتے اور خطبہ میں اما بعد سب سے پہلے آپ ہی نے استعمال کیا۔ البتہ خطوط و مکاتب میں نص ابن سعدہ ایادی نے اسے لکھنا شروع کیا۔ بہرحال آپ اپنے دور کے ایک بہترین خطیب تھے۔ جمعہ کے خطبوں کے علاوہ ایام حج میں جب اطراف و جوانب سے لوگ سمٹ کر مکہ میں جمع ہوتے تھے، آپ کے خطبات فضائے مکہ میں گونجا کرتے تھے۔ ان خطبوں میں وفائے عہد، صلہ رحمی، حسن سلوک اور بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کی تلقین کرتے اور پیغمبر آخر الزمان کی آمد کی نوید سناتے۔ چنانچہ ایک خطبہ میں فرمایا، صلہ رحمی کرو، قرابتوں کا لحاظ رکھو، وعدہ پورا کرو اور اپنے مال کو تجارت سے بڑھاؤ، اس لیے کہ مال ہی سے ثروت و حسن سلوک کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جہاں مال صرف کرنے کی ضرورت ہو وہاں صرف کرنے میں دریغ نہ کرو۔ اس حرم کی عظمت کو پہچانو، اس سے وابستہ رہو۔ عنقریب اس سے ایک عظیم خبر ظاہر ہوگی اور اسی مقام سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوں گے، اور یہی خبر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آپ کے 3 فرزند تھے، مرہ، عدی اور حسیس۔ مرہ ابن کعب، آپ کی کنیت ابو یقظہ اور والدہ کا نام مغشیہ بنت شیبان تھا۔ عرب کے بلند پایہ سردار اور نامور قائد تھے۔ آپ نے عرفہ کے قریب ایک کنواں کھودا جسے الردا کہا جاتا تھا، اور اہل مکہ اور ادھر سے گزرنے والوں کو سیراب کرتا تھا۔ آپ کے 3 فرزند تھے، کلاب، یقظہ اور تمیم۔ کلاب ابن مرہ، آپ کا اصلی نام حکیم، کنیت ابو زہرہ اور والدہ کا نام ہند بنت سریر تھا۔ کلاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اکثر کلاب یعنی کتوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ قبائل عرب میں ان کی شخصیت بلند اور اہم تھی۔ آبائی شرف کے ساتھ مادری نسبت سے بھی شرف و امتیاز رکھتے تھے۔ فہم و فراست میں مشہور تھے۔ عرب اپنے اختلافات مٹانے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے اور انہی کے مشوروں پر عمل کرتے۔ آپ نے رفاہ عامہ کے لیے مکہ کے باہر 3 کنویں خم، رم اور حضر کھودے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، زہرہ اور قصی۔ قصی ابن کلاب، آپ کا اصلی نام زید، کنیت ابو مغیرہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت سعد تھا۔ کلاب ابن مرہ کی وفات کے بعد فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ ابن حرام ازری سے عقد ثانی کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ بنی ازرا کی بستیوں کی طرف چلی گئیں۔ کلاب کا بڑا بیٹا زہرہ جوان تھا، وہ مکہ ہی میں رہا، اور قصی کم سن ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ چلے گئے، اور چونکہ اپنے افراد خاندان سے جدا اور مکہ سے دور ہو گئے تھے، اس لیے قصی یعنی دور افتادہ کے نام سے یاد کیے جانے لگے اور اسی نام سے شہرت عام حاصل کی۔ قصی بنی ازرا ہی میں پلے بڑھے اور اسی قبیلہ کے ایک فرد شمار ہوتے رہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بنی ازرا کے ایک شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تم ہمارے قبیلے میں شامل ہوئے ہو، ورنہ اس قوم و قبیلہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصی نے کہا کہ پھر کس قبیلہ سے ہوں؟ کہا کہ یہ اپنی ماں سے دریافت کرو۔ قصی افسردہ ہو کر اپنی والدہ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے ان سے اپنے قوم و قبیلہ اور حسب و نسب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، تم ذاتی جوہر کے لحاظ سے اور باپ کے اعتبار سے اس ازری سے کہیں زیادہ شریف تر اور باوقار ہو۔ تم کلاب ابن مرہ کے بیٹے ہو اور تمہارا قبیلہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آباد ہے۔ قصی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آبائی وطن مکہ ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فاطمہ بنت سعد نے کہا، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی، بلکہ تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے، وہیں تمہارے بھائی بند اور عزیز و اقارب ہیں۔ کچھ دن انتظار کرو، جب بنی قزاعہ کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو تمہیں ان کے ہمراہ بھیج دیا جائے گا۔ جب حج کا زمانہ قریب آیا تو قصی اپنے سوتیلے بھائی زراج ابن ربیعہ کے ہمراہ بنی قزاعہ کے قافلے میں شریک ہو کر مکہ آ گئے اور اپنے بھائی زہرہ ابن کلاب کے ہاں مقیم ہوئے۔ اس وقت مکہ بنی خزاعہ کے زیر اقتدار تھا اور حلیل ابن جیسر خزائی مسند فرمانروائی پر بیٹھا تھا۔ قصی نے مکہ میں قیام کے بعد حلیل سے اس کی بیٹی حبہ کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل ان کی ذاتی و خاندانی شرافت سے متاثر تو تھا ہی، اس نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔
اور مراسم نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ حبا کے بطن سے قصی کے 3 فرزند پیدا ہوئے جو عبد مناف، عبد العزیٰ اور عبد الدار کے نام سے موسوم ہوئے۔ جب یہ